اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کی زندگی کے اندر بھی اسی طرح عدل کے واقعات ملتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا، اور یہ وہ انسان تھا جو دنیا کا دوسرا بڑا فاتح تھا۔ پہلا فاتح چنگیز خان تھا اور دوسرا سلطان محمود غزنوی تھا۔ ان کے تفصیلی حالات محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں نقل کی، اسی میں ان کا مشہور واقعہ بھی نقل کیا۔ سلطان محمود غزنوی کا دور ہے اور یہ اپنے کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک غریب انسان آتا ہے ان کے پاس اور آ کر کہتا ہے میں نے آپ سے تنہائی میں بات کرنی۔ سلطان محمود غزنوی اس سے ملتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں کئی دنوں سے آ رہا ہوں لیکن آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کے وزراء ہوتے ہیں، دربان پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، وہ ملنے نہیں دیتے کہ خلیفہ وقت مصروف ہے، خلیفہ وقت کی میٹنگ ہے۔ آج بڑی مشکل سے میں آپ تک پہنچا ہوں، آپ میرے ساتھ انصاف کرو ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمایا تم پر کس نے ظلم کیا؟ کیا میں نے ظلم کیا؟ کہا نہیں بادشاہ سلامت۔ کہا میرے وزراء نے کیا؟ کہا نہیں۔ کہا میرے قاضیوں نے کہا نہیں۔ کہا کس نے ظلم کیا؟ کہا تمہارا بھانجا ہے، وہ رات کے وقت آتا ہے، میں اپنی جھونپڑی میں اپنے گھر والی کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مجھے درہ مار کے باہر نکال دیتا ہے اور معاذ اللہ میری گھر والی کے ساتھ وہ لیٹ جاتا ہے، میں منع کرتا ہوں وہ باز نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں سلطان کا بھانجا ہوں۔ سلطان وقت سے کہا آپ انصاف کرو ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں آپ کا گریبان پکڑوں گا کہ آپ کے بھانجے نے میری عزت کو تار تار کیا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا یہ جس وقت بھی آئے اسے مجھ سے ملنے دینا، صبح کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، جس وقت آئے گا تم مجھے جگا دینا اگر میں نیند میں ہوں تاکہ میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ اور اس سے کہا جب بھی وہ میرا بھانجا تیرے گھر آئے تو نے مجھے آ کر اطلاع دینی، اور بالفرض اگر یہ تجھے نہ ملنے دے تو بتایا کہ فلاں جگہ پر کمرہ ہے اور ادھر نیچے سے آواز دینا، میرے کمرے کی کھڑکیوں پر کھلی ہوتی ہیں اور میری رات کا وقت الحمدللہ یا تلاوت میں گزرتا ہے اور یہ میری رات کا وقت نوافل پڑھتے ہوئے تہجد پڑھتے ہوئے گزرتا ہے، تم جس وقت بھی آواز دو گے سلطان تمہاری مدد کو آئے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن رات کے وقت سلطان کا بھانجا آیا اور اسی طرح ہاتھ میں درہ تھا، اسے مار کے باہر نکالا اور اس شخص کی گھر والی کے ساتھ چارپائی پہ لیٹ گیا۔ یہ شخص رات کے وقت سلطان کے دربار میں پہنچا، دربانوں سے کہا سلطان سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، یہ مناسب وقت نہیں ہے ملاقات کا، سلطان اس ٹائم آرام کر رہے ہوں گے، ہم اس کو نہیں جگا سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں سلطان نے کہا تھا۔ کہا تو تھا لیکن پھر بھی یہ وقت سلطان سے ملنے کا نہیں، آدھی رات گزر چکی ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں اسی جگہ کے پاس آیا جہاں سے سلطان نے کہا تھا تم آواز دینا۔ اس نے نیچے سے آواز دی، کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نوافل پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز جیسے سنی اپنی نماز مختصر کی، ہاتھ میں تلوار لی، نیچے اترے، دیکھا وہی شخص ہے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کا بھانجا اسی طرح آیا ہوا ہے۔ سلطان اکیلے چلے، کسی محافظ کسی گارڈ کو ساتھ نہیں لیا، اکیلے اس کے ہاں چلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اس جھونپڑی میں واقعی اس کا بھانجا چارپائی پہ اس کی اہلیہ کے ساتھ تھا۔ سلطان نے دیکھا قریب میں دیا جل رہا تھا، سلطان نے دیے کو بجھایا، تلوار لی اور اپنے بھانجے کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد کہا مصلی ہے تو دو۔ اس نے گھر میں مصلی دیا، سلطان نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہا تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دو۔ اس نے کہا رات کی بچی ہوئی روٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سلطان نے کہا وہی دے دو۔ رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی تھی، سلطان کو پیش کی۔ سلطان نے پانی کا گلاس مانگا اور اس میں اس روٹی کو نرم کیا اور ایک گھونٹ پانی پیا اور سوکھی روٹی کے چند لقمے لیے، اس کے بعد پھر پانی پیا جانے لگے۔ اس شخص نے سلطان کا دامن پکڑ لیا، کہا بادشاہ وقت آپ نے آ کر دیا بجھایا، نمبر 2 آپ نے مصلی مانگا، نمبر 3 آپ نے مجھ سے کھانا مانگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا میں نے دیا تو اس لیے بجھایا کہیں ایسا نہ ہو اس ظالم کا چہرہ میرے سامنے ہو اور عدل اور انصاف کے قائم کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔
اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے دیا بجھا دیا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہیں میرے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میری بہن کا بیٹا ہے، شفقت اور محبت آ کر رب کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ مصلی کیوں مانگا؟ کہا مصلی اس لیے مانگا کہ 2 رکعت نماز شکر ادا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج اس دھرتی سے میں نے اس ظالم کو قتل کر دیا جو میری رعایا کی افراد کی بیویوں کی عزتوں کو تار تار کرتا تھا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، آج میں نے اسے قتل کیا تو اس پر میں نے 2 رکعت نماز شکر ادا کیا۔ کہا آپ نے کھانا اور پانی کیوں مانگا؟ سلطان نے قسم کھا کر کہا جس وقت تو نے اپنی شکایت مجھے کی تھی کہ میرا بھانجا تیرے گھر میں آتا ہے، میں نے قسم کھائی تھی اس وقت تک ایک لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گا جب تک میں تیرے ساتھ انصاف نہیں کروں گا۔ آگاہ 2 دن گزر گئے، آج تیسرا دن ہے، سلطان نے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا ہے، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا ہے، اس لیے میں نے تجھ سے کھانا مانگا۔ یہ تھے مسلمانوں کے بادشاہ، ان اللہ یأمر بالعدل، جنہوں نے زندگی انصاف میں گزاری تھی۔ تاریخ نہیں بتا سکتی ایسے بھی حکمران گزرے ہوں کہ جنہوں نے ایک فیصلے کی خاطر کھانا پینا ترک کر دیا، عدل اور انصاف کی خاطر رات کے اندھیرے میں خود نکل پڑے اور اپنے ہی بھانجے پر خود ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے آنے والی امت کو، آنے والے مسلمانوں کو ایک درس دے دیا۔ مسلمانوں کا بادشاہ وہ ہوتا ہے جو انصاف کرتا ہے، اس لیے کوئی بھی مملکت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو قرآن حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم انصاف قائم کرو۔ اس لیے انسان اپنی زندگی ہمیشہ انصاف پہ رکھے، کسی پر ظلم نہ ہو، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ ماتحتوں پر، نہ کام کرنے والوں پر، نہ دوستوں پر۔ انسان بھی کیسا نادان ہے، کبھی دولت کے نشے میں، کبھی پیسے اور اقتدار کے نشے میں، کبھی تعلقات کے نشے میں، وہ کہتا ہے میرے اوپر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں، کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر دیتا ہے، کسی کی املاک پہ قبضہ کر دیتا ہے، کہیں یتیموں کا مال غصب کر دیتا ہے، کہیں بیواؤں کے مال کو چھین لیتا ہے، سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں۔ تیرے اوپر وہ ہاتھ ڈالے گا جس نے تیرے ہاتھوں میں طاقت ڈالی ہے، تیرے اوپر وہ ہاتھ ڈالے گا جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، تیرے اوپر وہ ہاتھ ڈالے گا جس کے امر کن سے کائنات کے اندر ہر چیز کی ایجاد ہے، جس کے امر کن کا حکم ہوتا ہے، کائنات کے اندر ہر چیز کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جس کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو، اس کا بدلہ پھر اللہ لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جب بادشاہ عدل کرتے ہیں، مملکت میں عدل ہوتا ہے، تو پھر رعایا کو کیسے سکون ملتا ہے۔ ایک واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے نکلا، چلتے چلتے بہت آگے بڑھ گیا، رات کا وقت چھا چکا تھا، اندھیرا ہو گیا۔ اب اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں لوٹ کر آؤں، اندھیرا ہے، جنگل ہے، تو کہا یہیں کہیں پڑاؤ ڈال دیتا ہوں، کسی کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، صبح لوٹ کر آؤں گا۔ تو اس نے دیکھا ایک جھونپڑی تھی، تو اس جھونپڑی کے باہر یہ بادشاہ وقت کھڑا ہوا، اس نے آواز دی میں مسافر ہوں اور میں رات کو ٹھہروں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ جھونپڑی سے ایک شخص باہر نکلا، وہ بھی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، کیونکہ ان کی زندگی جنگل میں گزر رہی تھی، چہرے سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ کو لے کر اندر آئے تو بادشاہ کی خدمت کے لیے انہوں نے تو مسافر سمجھ کے خدمت کرنے لگے۔ تو اس شخص کی گائیں جب چر کر واپس آئی تو اس نے گائیں کا دودھ نکالا، دودھ اتنا زیادہ تھا جس طرح 30 گایوں کے برابر دودھ ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ دیکھ رہا تھا، اتنا دودھ، گھر کے سارے برتن اس سے بھر گئے۔ بادشاہ کو پیش کیا، اس نے دودھ پی لیا۔ اس نے کہا کیا یہ گائیں روزانہ اتنا دودھ دیتی ہے؟ کہا ہاں روزانہ یہ اتنا دودھ دیتی ہے۔ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا، تو اس نے دل میں ارادہ کر دیا کیوں نہ اس سے یہ گائیں چھین لی جائے، غصب کر لیں، اتنا دودھ ایک گائے کا جو 30 کی مقدار ہے۔ اس نے دل میں ارادہ کر دیا۔ یہ دن گزرا، اگلے دن بادشاہ کو واپس جانا تھا، لیکن پھر وہ شکار میں آگے بڑھا، رات کا اندھیرا چھا گیا، پھر اس کو ٹھہرنا پڑ گیا۔ اس نے پھر کہا وہ دودھ مجھے پلاؤ جو کل تم نے پلایا تھا۔ اس شخص نے دودھ نکالنے لگا تو دودھ بالکل کم تھا، ایک گائے کے برابر بھی دودھ نہیں تھا، ایک برتن بھی دودھ سے نہ بھرا۔ بادشاہ نے کہا یہ وہی گائے ہیں یا کوئی اور ہے؟
کہا یہ وہی گائے ہیں۔ اس نے کہا کل تو اتنا دودھ تھا اور آج تو اتنا کم، ایک برتن بھی نہ بھرا۔ اس شخص نے کہا لگتا ہے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر دیا، لگتا ہے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا، اور جب بادشاہ ظلم کا ارادہ کرتا ہے اللہ برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کو معلوم نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ نے اپنے دل کے اندر ارادہ بدل دیا، کہا میں اس سے گائے نہیں لوں گا، میں گائے کو اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ اب بادشاہ یہ دیکھنے کے لیے کہ دوبارہ میں نے نیت عدل کی تو دیکھتا ہوں دودھ دوبارہ لوٹ کر آتا ہے یا نہیں۔ تیسرے دن بادشاہ پھر وہاں ٹھہرا، اور وہاں پھر جب شام کا وقت ہوا گائیں چر کر واپس آئی، کہا دودھ نکالو۔ دودھ نکالا تو واقعی اتنے برتن کہ 30 برتن اس سے بھر گئے، 30 گایوں کے برابر دودھ تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ وہی گائے ہیں؟ کہا وہی ہے۔ کہا آج دودھ کیوں زیادہ ہو گیا؟ کہا لگتا ہے بادشاہ نے عدل کی نیت کر دی، بادشاہ نے انصاف کی نیت کر دی، اس لیے اللہ نے برکتوں کو لوٹا دیا۔ بادشاہ اسی وقت کھڑا ہوا، کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی بادشاہ ہوں، میں نے ہی ظلم کا پہلے ارادہ کیا تھا اور رات میں نے اپنی نیت کو بدل دیا۔ تو جب بادشاہ ظلم کی نیت کرے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب بادشاہ ظلم کو نافذ کر دے، مملکت کے اندر ظلم کو قائم کر دے، تو برکتیں بطریق اولا ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب تک مملکت کے بادشاہ عدل اور انصاف پہ تھے، رعایا کو سکون اور اطمینان ملتا تھا۔ اس لیے قرآن حکم دیتا ان اللہ یأمر بالعدل، انسان اپنی زندگی عدل اور انصاف پہ گزارے، ظلم نہ کرے، نہ اللہ کے معاملات میں نہ بندوں کے معاملات میں۔ عربی کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ظلم کے 100 واقعات کو ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا اللہ نے دنیا میں ایسے لوگوں کو کیا انجام دیا۔ انہی میں ایک ظالم حجاج بن یوسف بھی تھا، اس نے دنیا میں بڑا ظلم و ستم کیا، لوگوں کو ناحق اس نے قتل کیا تھا۔ آخر پھر اس کا وقت آیا کہ اس کے جسم میں سردی لگتی تھی، آگ کے کنارے بیٹھتا اس کی کھال جل جاتی، لیکن اس کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا کوئی چیز مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ اس دور کے اطباء نے گوشت کا ٹکڑا لے کر ایک دھاگے کے ساتھ باندھا اور اس کے پیٹ میں ڈالا، کہا نیچے نگلو، یہ نگلتا گیا۔ جب باہر کھینچ کے نکالا تو سارے اس کے ساتھ کیڑے ہی کیڑے تھے۔ اللہ نے دنیا میں اس کے جسم میں کیڑے ڈال دیے تھے، اللہ نے ظالم کو دنیا میں پھر اس کے ظلم کی سزا دے دی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ظلم جس نے بھی کیا کوئی اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکا۔ البتہ اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم مہلت دیتے ہیں لیکن ہماری گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ اس کتاب میں نقل کیا، فرمایا کہ ایک نوجوان تھا، نشے کے اندر مست تھا، نماز کا وقت تھا، اسے کہا گیا آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے ساتھی آ جائیں، ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ شراب کی بوتلیں ساتھ تھی، فسق و فجور میں اس کی زندگی گزر رہی تھی، اور جب اس کا وہ دوست آ گیا جس سے محبت تھی، جو پیسہ اس پر لوٹانے والا تھا، تو یہ اس کی تعظیم میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے جھکا، سجدہ کرنے کے لیے جیسے سجدہ کیا اللہ نے اسی حال میں موت دے دی، دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ تو اللہ ظالم کو سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس کے گناہ کی سزا دے دی، سجدہ صرف اللہ کا حق تھا، اس نے غیر اللہ کو سجدہ کر دیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، نہ کسی انسان کو، نہ بادشاہ کو، نہ کسی قبر پر، نہ کسی مزار پر۔ سجدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں کہہ دیتا، حکم دیتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے، لیکن شریعت میں سجدہ کسی کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو بھی دنیا میں سزا دے دی۔ میں عرض کر رہا تھا جنہوں نے بھی ظلم کیا اللہ نے سزا دی۔ بعض نادان اپنی بہوؤں پہ ظلم کر دیتے ہیں اور اس پر آئے دن سخت احکامات جاری کر کے کبھی بیٹے کے ذریعے سے اسے اور کبھی اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے رسوا بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ظلم و ستم بھی کرتے ہیں۔ ایسوں کو بھی اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے اسی طرح بیٹے کی شادی کروائی، بہو دیہات کی رہنے والی نیک صالحہ متقیہ، بڑی دیندار تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، لیکن یہ ساس سسر آئے دن اس سے جھگڑتے رہتے اور بیٹے کو بھڑکا دیتے، آج اس نے یہ کہا، آج یہ کہا۔ بیٹا جب آتا بے تحاشا اسے مارنا شروع کر دیتا۔ اب ایک دن ان کے والدین کو پتہ چلا، والدین بڑے غریب تنگ دست تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، وہ لوگ آئے اپنی بیٹی کو لے کر گئے، اپنی بیٹی کا علاج معالجہ کروایا، پھر بیٹی سے کہا بیٹی اب تیرا نکاح ہو گیا، وہیں زندگی گزار، اللہ سے دعا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے اطمینان کو قائم کر دے۔ دوبارہ اپنی بیٹی کو انہوں نے بھجوا دیا، لیکن یہ ظلم سے باز نہ آئے۔
اس کے شوہر نے اپنی ماں کے کہنے پر یہاں تک کہ ایک ڈنڈا لیا اس کے سر پہ مارا، سر پھٹا، خون بہنے لگ گیا، اوپر سے دھکا دیا، سیڑھیوں سے نیچے گری تو اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب ان کے والدین کو تو پتہ نہ چلا، لڑکی کے ماں باپ کو، اب لڑکی کی یہ حالت تھی، اسے ہسپتال بھی نہ لے جایا گیا، اسے کہا جا کر خود چلی جا۔ اب اس نے دیکھا کہ اتنا ظلم، اس حال میں کہاں جاؤں، والدین بھی غریب کے، ان کے پاس رہنے کی جگہ کوئی نہیں، تو اب یہ گئی اور جا کر خودکشی کرنے کے لیے ایک ریل گاڑی کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ریل گاڑی تیزی سے آ رہی تھی، ہارن بھی مارا لیکن یہ ہٹی نہیں، زخمی حالت میں تھی، ریل اوپر چڑھی اور اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ والدین پوچھتے رہے کہ وہ کہاں ہے، انہوں نے کہا ہم نے تو تمہارے گھر بھیجی ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ تو گھر نہیں آئی، اطلاع پوچھی دائیں بائیں کوئی خبر نہ آئی، آخر کسی نے کہا تم ایڈی سینٹر میں پتہ کرو، وہاں گئے تو پتہ چلا اس طرح کی ایک لاش آئی تھی اور وہ وہاں سرد خانے میں پڑی تھی۔ یہ دیہاتی ماں باپ پہنچے، لاشوں میں ایک ایک کا کفن اٹھاتے تھے، جب دیکھا تو اپنی ہی بیٹی کی لاش تھی اور اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ دونوں ماں باپ بڑے رونے لگ گئے کہ اس نے اگر ایسا فعل کیا ہوگا تو ان کے ظلم کی وجہ سے کیا ہوگا، ورنہ ہماری بیٹی تو صوم و صلات کی پابند تھی۔ انہوں نے وہ لاش لی اور لے کر گھر آئے، جنازہ کروا دیا۔ یہ ساس سسر اور بیٹا بڑا خوش تھے، اچھا ہے یہ مر گئی، اب ہم اپنی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے۔ اور اس کے لڑکے کے والدین نے آگے رشتے کا انتخاب کر دیا، ہفتہ نہیں گزرا تھا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ بارات کے لیے انہوں نے 20 سے زائد گاڑیاں بک کروائیں، اگلی گاڑی کے اندر جس کے اندر دولہا بھی بیٹھا ہے اور اس کے یہ دونوں ماں باپ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، علاقے کی سب سے مہنگی گاڑی بک کروائی، صرف ان کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے۔ باراتیوں کی یہ گاڑیاں جا رہی تھیں، پہاڑ کے اوپر سے گزرنا تھا، پل پر جیسے گزرے ہیں تو وہ گاڑی اوپر سے نیچے کھائی میں گر گئی اور اس کے اندر اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، ساس کا بھی انتقال ہو گیا، سسر کا بھی انتقال ہو گیا، ایک بیٹا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، پورا خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اللہ ظالم کو ضرور سزا دیتا ہے، اس لیے بیٹیاں جن کے گھروں میں ہوں انہیں خیال کرنا چاہیے ہمارے گھر میں جو بہو ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ جو بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے، اور جو ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے پھر اس کی بیٹیاں بھی دوسرے گھروں میں سکون نہیں پا سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کی بیٹی گھر میں آئے تم ظلم کرو اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سوچو کہ وہ اطمینان کی زندگی گزارے، اسے راحت اور سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وہی کرتا ہے جو انسان کا برتاؤ ہوتا ہے۔ اگر اپنے گھروں کے اندر اپنی بہوؤں کو بیٹیاں سمجھ کے راحت دیں، تمہاری بیٹیاں جس گھروں میں ہوں گی اللہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال کر انہیں وہاں بھی سکون عطا کرے گا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، دنیا میں انسان عدل کو قائم رکھے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔